یہ تھی بیٹے پہلے شعر کی تشریح، میں تھوڑی سی رپیٹ کیے دیتا ہوں۔ شعر تھا اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم، کن کا لفظی معنی ہو جا، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم، کشاکش کا لفظی معنی کھینچا تانی چہل پہل، اسی طرح صدائے ہو ہاؤ ہو، صدا کا لفظی معنی آواز، اور ہاؤ ہو یہ ایک کیفیت ہے شور و غل کی۔ عالم کا لفظی معنی جہان۔ عالم بیٹے یہ یاد رکھیے کہ لام کے اوپر زبر تو عالم پڑھتے ہیں، اور عالم کا لفظی معنی ہوتا ہے جہان، دنیا، اور لام کے نیچے زیر آ جائے عالم تو اس کا لفظی معنی ہوتا ہے علم والا، علم رکھنے والا، جاننے والا۔ تو یہاں پر لام پر زبر ہے تو مطلب کیا ہے؟ جہان، کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو پیدا کیا کس طرح؟ لفظ کن کہہ کر۔ تو اس کا بیٹے شعر کا مفہوم کیا ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق کرتے وقت صرف ایک لفظ کن کہا اور اس دنیا کو طرح طرح کی مخلوقات سے بھر دیا اور چہل پہل کا مرکز بنا دیا۔ یہ تھا بیٹے پہلا شعر، امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ چکا ہوگا، اس کو بار بار سنیے۔ آئیے اب اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی بیٹے نظم کا دوسرا شعر ہے، نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ نظام آسمانی کا لفظی معنی بیٹے آسمان کا نظام، نظام سلسلے کو کہتے ہیں، طریقے کو کہتے ہیں، تو آسمانی نظام، اسی طرح حکمرانی بادشاہی کہ جس کا حکم چلتا ہے، حکومت چلتی ہے۔ بہار جاودانی کے بیٹے لفظی معنی ہے ہمیشہ رہنے والی بہار، بہار جاودانی ہمیشہ رہنے والی بہار، اور اسی طرح باغبانی، باغبان بیٹے کہا جاتا ہے باغ نگہبانی کرنے والا، باغ سے مراد یہاں پر دنیا ہے، تو دنیا کی نگہبانی کرنے والا، دنیا کا نگہبان، دنیا کا محافظ، دنیا کی حفاظت کرنے والا۔ تو اس کا بیٹے مفہوم آپ کے سامنے ہے، تو مفہوم اس شعر کا کیا بنے گا جی؟ اس کائنات کا واحد اور اکیلا خالق صرف اللہ ہے، جس کے حکم سے نظام آسمانی چل رہا ہے۔ اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار کا اصلی نگہبان خدائے واحد ہے۔ یہ تھا بیٹے اس کے الفاظ کے معنی اور مفہوم۔ آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ تو اس شعر کے اندر شاعر جو ہیں، شاعر کا نام آپ کو پتہ ہو جانا چاہیے اب تک، حفیظ جلندری۔ حفیظ جلندری جو اس نظم کے شاعر ہیں، اس نظم کے خالق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کا نظام اللہ ہی کے حکم سے چل رہا ہے، کہ یہ آسمان کا نظام جتنا بھی ہے کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے چل رہا ہے، اور اللہ ہی وہ واحد ہستی ہیں جو یہ نظام چلا رہی ہیں۔ سورج کا دیکھیں، سورج کا اپنے وقت پر نکلنا اور اپنے وقت پر غروب ہونا یہ کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ کے۔ پھر اسی طرح دن رات کا بدل بدل کا آنا اور جانا یہ بھی کس کے حکم کے تابع ہے؟ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اس میں سب کی بادشاہی کس کی ہے؟ میرے اللہ کی بادشاہی ہے۔ تو اللہ ہی کی بادشاہی سے زمین و آسمان پر ساری کی ساری چہل پہل جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ آگے شاعر کیا کہتے ہیں جی؟ شاعر کہتے ہیں جی کہ اے اللہ تیرے ہی دم سے ہی اس دنیا کی ہمیشہ رہنے والی بہار ہے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ کس کی باغبانی سے، کس کی حکمرانی سے ہمیشہ رہنے والی بہار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی باغبانی سے۔ تو اس شعر کے اندر دیکھا جائے تو بیٹا شاعر نے دنیا کو ایک باغ کے ساتھ تشبیہ دی ہے، شاعر نے دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا ہے، باغبان کہا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالی ہے، اس لیے اس دنیا میں بہار جو ہے وہ ہمیشہ رہے گی، کیونکہ جس کا رکھوالا اللہ ہو وہ ہمیشہ وہاں پر بہار ہمیشہ رہے گی۔ اس کائنات کا باغبان کون ہے؟ مالی کون ہے؟ نگہبان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے شاعر کیا کہتے ہیں؟ بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے، کہ یہ دنیا کے اندر یہ جو چہل پہل بہاریں نظر آتی ہیں یہ کس کی حکمرانی سے، کس کی باغبانی سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی اور اس کا باغبان نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ نہ تو سورج کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ چاند میں یہ ہمت ہے کہ سورج کو جا پکڑے، یہ سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہیں؟ ایک دائرے میں تیر رہے ہیں۔ تو یہ بیٹے آپ لوگوں نے آیت کا ترجمہ بھی یاد کر لینا تاکہ ہائی لائٹ کر کے آپ لکھ سکیں۔ اسی طرح ایک شاعر نے کیا خوبصورت نظر کشی کی ہے۔ شاعر کیا کہتے ہیں؟ چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں، چاند میں کہکشاں میں پھولوں میں
میں تو اس کی نشانیاں دیکھوں۔ تو یہ شعر بھی بیٹے آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے اور اس کو تحریر کرنا ہے۔ آئیے اب اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں۔ ایک اور شعر بھی بیٹا آپ حوالے کے طور پر اسی شعر کے اندر تحریر کر سکتے ہیں، وہ ہے رنگ تیرا چمن میں بو تیری، رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ یہ شعر بھی آپ لوگ یاد کر کے اس میں حوالے کے طور پر شعر لکھ سکتے ہیں۔ تو دو شعر بیٹے میں نے حوالے کے طور پر ذکر کیے ہیں اور اسی طرح ایک آیت کا ترجمہ ذکر کیا ہے۔ ان لوگوں کو اس کو آپ لوگوں نے بار بار سننا ہے اور یاد کرنا ہے اور لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے۔ یہ یاد رکھیے بیٹے، تشریح کو جتنا یا بار بار یاد کرنے کے بعد لکھا جائے گا، لکھنے کی پریکٹس کی جائے گی، اتنا ہی آپ کو تشریح کرنے کا ڈھنگ آئے گا۔ اس لیے لکھنے کی پریکٹس لازمی طور پر کیجیے۔ آئیے اگلے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، شعر نمبر 3 کی طرف۔ جی بیٹے شعر نمبر 3 ہے، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ جلوہ آ رہا، جلوہ آ رہا کا بیٹے لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، نمایاں نظر آنا، جلوہ نظارہ۔ اسی طرح مظاہر، مظاہر جو ہے یہ بھی مظہر کی جمع ہے اور اس کے معنی کیا ہے؟ نشانیاں، نشانی یا نظارے کے معنی میں بھی آتا ہے، یہ نظارہ لکھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ اسی طرح بیٹے آگے لفظ استعمال ہوا ہے داتا، اگلے شعر کے اندر لفظ، اگلے مصرے میں لفظ استعمال ہوا ہے داتا۔ تو داتا کہا جاتا ہے حقیقی عطا کرنے والا، مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات۔ تو حقیقی رازق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے رازق حقیقی۔ دسترخوان بیٹے کہا جاتا ہے وہ کپڑا جس پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ، مراد زمینی نعمتیں ہیں، پھل پھول سبزیاں اور فصلیں وغیرہ مراد ہیں اس سے۔ تو اس کا مفہوم بیٹے کیا ہے جی اس شعر کا؟ زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ اللہ تعالیٰ کی باکمال قدرت کے طرح طرح کے نظارے جگہ جگہ نظر آتے ہیں، اسی داتا نے تمام مخلوقات کے کھانے کے لیے اپنی نعمتوں کے دسترخوان بچھا دیے ہیں۔ یہ تھا بیٹے اس کا مفہوم، اور اس کی تشریح کے اندر آپ کیا تحریر کریں گے جی؟ حفیظ جلندری جو ہیں وہ خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے تشریح طلب شعر کے پہلے مصرے میں عرض کرتے ہیں کہ زمین پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جتنی بھی نشانیاں نظر آتی ہیں وہ اس کے جلووں کے انداز ہے، اس کے جلووں کے نظارے ہیں، اس کے جلووں کے انداز ہیں۔ ہم ان علامتوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں قیاس رائیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، قرآن مجید میں ترجمہ اس کا کیا ہے جی؟ ہم نے زمین پر ایسے جانور بنائے ہیں، ان میں سے کچھ پیٹ کے بل رینگتے ہیں، کچھ 4 ٹانگوں پر چلتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں، یعنی کہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی قسم کی نشانیاں پیدا کر دی ہیں۔ ایک شاعر کیا کہتے ہیں؟ شاعر کہتے ہیں جی، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد، ذرے ذرے سے عیاں ہونے کے بعد آج تک راز حقیقت راز ہے، کہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ دکھائی دیتے ہیں، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دکھائی دیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ابھی تک ایک راز ہیں، اور یہ راز قیامت کے دن شاہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ روز قیامت جنتیوں کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ دوسرے مصرے میں بیٹے شاعر کہتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا حقیقی داتا ہے، حقیقی رازق ہے، اللہ تعالیٰ حقیقی جو رازق ہیں، اس نے پورے کرۂ ارض کو انسان کے لیے دسترخوان بنا دیا ہے۔ اسی زمین پر پھل پیدا ہوتے ہیں، اسی زمین پر سبزیاں اگتی ہیں، اس زمین پر بیٹھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو رازق حقیقی ہے اس کے فرمان کی عملی صورت بن کر شکر ادا کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ پیو اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اس کا کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ تو شاعر شعر میں کیا کہتا ہے؟ شاعر کہتا ہے کہ اس زمین کی ہر چیز میں اللہ رب العزت کا جلوہ نظر آتا ہے، اس زمین پر بسنے والی ہر چیز کی اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور یقیناً وہ ذات کون سی ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے اس زمین پر انسان کے لیے طرح طرح کی بیٹے نعمتیں اتاری ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں، درخت ہیں، سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ ان سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں،
اور خود انسان کو کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے لیے پیدا